تو نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں، آج کی آخری آیت۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وَإِذْ اور جب، قلنا کہا ہم نے، للملائکتی فرشتوں کو یا فرشتوں سے، اسجدو سجدہ کرو، لآدم آدم کو، فسجدو پس انہوں نے سجدہ کیا، ٹھیک ہے، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا، ابا کا مطلب یہ یاد رکھیں، قرآن میں یہ کافی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے، ابا کا مطلب ہے انکار۔ ایک اور بھی لفظ ہے جس کا مطلب ہم نے پڑھا تھا انکار، کوئی بتا سکتا ہے؟ کفر، کفر کا مطلب بھی انکار کرنا ہوتا ہے، کفر کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ابا کا مطلب انکار کرنا ہے، کفر کا مطلب انکار کرنا ہے۔ ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ تھا من سے کافرین کافروں میں سے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، بعض کرتے ہیں وہ تھا ہی کافروں میں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اور اس کی تفسیر میں پھر ظاہر سوالات بھی اٹھتے ہیں کہ وہ پہلے سے ہی کیسے کافروں میں سے تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بھی سوال اٹھتے ہیں کہ اس سے پہلے کون تھے جو کفر کرتے تھے، انسان تو تھے نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے بہت سے سوالات اٹھتے ہیں جن کے جواب مفسرین نے دیے ہیں، اس پہ تو ہم فی الحال بات نہیں کرتے۔ ہاں، ایک اور اشکال جو اس آیت میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ بعض لوگ اس آیت سے یہ سمجھتے بیٹھتے ہیں کہ جو ابلیس تھا، شیطان تھا، وہ فرشتہ تھا، تو شیطان فرشتہ نہیں تھا۔ یہ ایک اور جگہ پہ قرآن میں ہی اس بات کو کلیئر کیا گیا ہے کہ کانا من الجنی، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا، تو آگے پھر جو بھی اس کے ساتھ ہوا برل ابلیس جو تھا وہ جن تھا، اور فرشتوں کے مطلب اس کا درجہ جو تھا وہ اتنا بلند تھا کہ فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتا تھا، اور کیونکہ اب فرشتوں سے یہ بات ہو رہی تھی تو وہ بھی وہاں موجود تھا، تو اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔